السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ سورۃ البقرہ انشاءاللہ آج آیات ہیں کچھ، پہلے میں قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم۔ کیا ہے جی؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ بس ہاں جی، خطاب ہے، منادہ ندا اور منادہ ہے۔ یا ندا ایہا، وہ الذین اسم موصول جمع مذکر کا، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو فعل ماضی جو ایمان لائے ہو۔ اب ان کو پکار کے تو پھر کیا انہیں کچھ کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا کون سا ہے؟ دیکھیں جی، با تا لام مادہ باب افعال کیا بنا؟ ابتلا یبتلو ابطالا، کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کسی چیز کو باطل کر دینا۔ سو تبطلون تھا، انتم اس کا فاعل، تم باطل کرتے ہو۔ تو لا کون سا؟ نون ڈراپ یہاں پہ، لا تبطلو، تم مت ضائع کرو، مت باطل کرو۔ کیا مت باطل کرو؟ صدقۃ، واحد صدقہ، یہ اس کا مفعول ہے، مرکب اضافی، صدقاتی حالت نصب میں ہے، صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ کس طرح سے؟ باحرف جر، بالمنی، منن ہم نے پڑھا تھا، کیا تھی؟ احسان، بالمنی احسان کے ذریعے، اور کیا جی؟ والاذی، کیا مطلب جی؟ تکلیف، یعنی تکلیف دے کر یا احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ آگے کیا جی؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ہاں جی، کاف کون سا کاف ہے؟ یہ کی طرح حرف جر، اور الذی واحد اسم موصول، یعنی اس کی طرح۔ ایک مثال دینا چاہ رہے ہیں اللہ پاک، اس کی طرح۔ وہ کویا ہے؟ باب افعال، انفق ینفق، کیا مطلب ہے جی؟ خرچ کرنا،
اور یہ ہوتا ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. الذی ینفقو واحد مذکر فعل مضارع، اس کی طرح جو خرچ کرتا ہے، ہوا فاعل، جو خرچ کرتا ہے. کیا خرچ کرتا ہے؟ مفعول. مالہ مرکب اضافی، اپنا مال. ہو کدھر واپس اسی الذی کی طرف. کس حالت میں خرچ کرتا ہے؟ رعاء الناس، اسی لیے نصب ہے کہ یہ اس کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ خرچ تو کرتا ہے لیکن کس حال میں؟ مرکب اضافی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. وا عطف لا نفی، آمن یؤمن ایمان لانا، لا یؤمن ہوا فاعل مضارع کا صیغہ، وہی الذی، وہ ایمان نہیں لاتا. کس بات پر؟ جس پر آتا ہے وہ با سے آتا ہے، اللہ پر. یہ مجرور کیوں ہے؟ عطف کی وجہ سے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہے. یہ کیوں ایسا ہے کہ دیکھیں وہ جو ریا کر رہے، دیکھیں یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا لیکن لوگوں کو دکھا کر، دکھاوے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے، تو وہ ریا کر رہا ہے. اور ریا کے بارے میں آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ کہ یہ شرک کی اقسام میں سے ہے. تو پھر اس کا یعنی جو اجر اور وہ سارا تو وہ لوگوں سے لینا چاہ رہا ہے، تو پھر اللہ پہ تو اس کا ایمان نہیں ہے، نہ اس کا یوم آخرت پہ ایمان ہے کہ آخرت میں جا کے اس سے کچھ ملے گا. تو دیکھیں یہ ریا کو کس طرح جوڑا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب اس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ، ہاں یہ بڑی خوبصورت مثال آ رہی ہے. صفوان علیہ تراب فَأَصَابَهُ وابل. یہاں تک ہم کر لیتے ہیں پہلے. اب اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں مثلہ، یہ ہے کالذی، مثلہ مرکب اضافی، اس کی مثال، کاف حرف جر کی طرح ہے. مثلی تھا کیا؟ مثل صفوان تھا کیا جی؟ مثل صفوان جر گیا کاف کی وجہ سے، مرکب اضافی ہے. مثلہ اس کی مثال، کمثل صفوان، یہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے. اس کو یہ ہوتا ہے چٹان. کیا ہے جی؟ چٹان. چٹان کو کہتے ہیں صفوان. اور ایسی چٹان جو بالکل صاف ستھری ہو، چمکدار ہو، اس پہ کچھ اگنے والی صورت نہ ہو. اچھا وہ کہیں باہر پڑی ہے. صفوان علی حرف جر، علیہ، ہاں کدھر گیا؟ صفوان کی طرف. علیہ اس پر ہو، کیا ہو؟ ترابن، کیا ہو جی؟ مٹی ہو. یہ مبتدا مؤخر ہے چونکہ یہ شروع ہو رہا ہے کاف سے. اچھا صفوان علیہ ترابن، اس پر کیا ہو؟ مٹی ہو. آگے چلیں جی. اصاب یصیب، صاد واو با مادہ ہے باب افعال میں. اسوب یصوب، پھر جا کے وہ جو غیر صحیح افعال کے قاعدے ہیں نا، یا واو وغیرہ والے، وہ پھر اپلائی ہو گئے تو چینج ہو گیا. اصاب یصیب، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لگنا، کسی چیز کا لگنا. یعنی اگر آپ کہیں گے نا اصبت بالحمى، یعنی مجھے بخار ہوا، یعنی مجھے بخار نے میں چھوا گیا بخار کے ذریعے، تو یہ اس طرح سے ہے. سو اصابہ، اس نے چھوا. اب جملہ فعلیہ ہے، فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے. اب فاعل تلاش کرنا، وہ کیا ہے؟ حالت رفع. وابل، یہ فاعل ہے اصابہ کا. اب ہو کدھر جا رہا ہے؟ یہ مفعول ہے چٹان کی طرف. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، وابل کہتے ہیں بارش، اور ایسی بارش جس میں موٹے موٹے جو ہے نا قطرے گرتے ہیں، جس کو ہم اپنے اردو کی زبان میں مختلف الفاظ سے کہتے ہیں. نہیں، موسلا دھار ہوتا ہے لگاتار ہونا، اور نہیں اولے نہیں گرنا. دیکھیں بڑے بڑے قطرے، ایک کو ہم کہتے ہیں کنیاں اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کڑے. ایسی ہے نا جی جاوید بھائی؟ کڑے، کڑے مطلب وہ جب گرتے ہیں نا نیچے پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں. ہاں جی، پتہ چل جاتا ہے کہ آج
آواز بہت آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے بلکہ، اور وہ اگر آپ کے سر پر لگے تو چوٹ بھی لگتی ہے، اتنی ویلوسٹی سے آ رہا ہوتا ہے، والیوم زیادہ ہے. تو بہرحال تو یہ کون سی بارش ہوتی ہے؟ وابل، جو موٹے موٹے وہ لے کے آتی ہے. تو جب وہ پتھر پہ پڑے گی تو اس پہ جو تراب ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ مٹی بہہ جائے گی. سو اصابہ وابل، پہنچی بارش ہو اسے پہنچی. آگے کیا ہوا؟ فترکہ سلدن، فترکہ سلدن، ترکہ اس نے ترک کیا، چھوڑا مطلب. سو رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ترکہ اس نے چھوڑا. کس نے چھوڑا؟ نہیں، اس بارش کے عمل نے یہ جو پورا عمل ہوا ہے، اس عمل نے کچھ کیا ہے. کس کو؟ یہ ہو کون ہے؟ پھر وہی صفوان. تو اس نے اسے چھوڑا کس حالت میں؟ سلدن. سلدن ہوتا ہے جی ٹکلا، ایسا ٹکلا جس کی ٹنڈ چمک رہی ہو، شائن کر رہی ہو. تو سلدن، کیا ہوتا ہے جی؟ سلدن کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ استعمالی گنجے کے لیے ہوتا ہے. ایسا آدمی جس کے سر پہ بال نہ ہوں اور اس کے بعد کیفیت کیا ہو؟ کیا جی؟ تو وہ چمک کیسا رہا ہو؟ ماشاءاللہ اس کی ٹنڈ چمک رہی ہو. تو یہ مثال دی جا رہی کہ وہ بارش پڑی نا اس چٹان پہ، تو اس نے کیا کیا؟ ایسی مٹی اتاری، چمکا دیا اس کو اس نے. تو یہ اس آدمی کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس نے ایک چٹان پہ بیج بویا جا کے. حالانکہ بارش آتی ہے، بیج بویا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھلدار ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس نے بویا اس طرح سے اور ایسی جگہ پہ تھا، اس طریقے سے کہ بارش آنے کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہو گیا، وہ سب صاف ہو گیا. آگے کیا ہے جی؟ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. ہاں جی، لا نفی کا، قدر یقدر قدرت پانا، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل. لا یقدرون وہ قدرت نہیں پائیں گے، علی حرف جر شیء کسی بھی چیز پر، من ما موصولہ اس جو میں سے، کسبوا فعل ماضی، کسب یکسب کمانا، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، یعنی اپنے ہاتھوں سے کمائی، مطلب انہوں نے جو خرچ کیا ثواب کمانے کے لیے. چونکہ ان کا یہاں سے مقصد کیا ہے؟ جو انہوں نے جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اب روز قیامت وہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا اس میں سے. کیوں؟ انہوں نے خرچ ریا کی نیت سے کیا تھا، اب روز قیامت وہ خالی رہ جائیں گے، پھر وہ چٹان چمکتی ہوئی نظر آئے گی. آگے کیا ہے جی؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین. واللہ، اللہ مبتدا پوری خبر ہے، لا نفی یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا، فعل مضارع واللہ لا یہدی اللہ ہدایت نہیں دیتا، مفعول قوم یہ اس کی صفت ہے. کون سی قوم کو؟ کافرین کو، کفر کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو. ہاں جی، آگے کیا ہے؟ واہ ہے فا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، ہاں جی، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم. ٹھیک ہے، مرکب اضافی. مثل الذین، الذین اسم موصول،
ان لوگوں کی مثال، انفقا ینفقو، ینفقون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم فاعل، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، مرکب اضافی، مال ان کی جمع اموال، ان سے اموالہم، ہم کدھر واپس، ہاں جی الذین کی طرف، ومثل الذین ینفقون اموالہم، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس لیے، ابتغاء یبتغی، ابتغاء کچھ حاصل کرنا، ابتغاء یہ مفعول ہے مرکب اضافی، دوسرا مفعول ہے اس کا، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، کیا حاصل کرنے کے لیے، یہ پورا مرکب اضافی ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا باب تفعیل، ثبت یثبت تثبیتاً یعنی یقین. اب اس کو ہم آگے ملا کرتے ہیں، انفسہم، من حرف جر، انفسہم مرکب اضافی، من انفسہم اپنی جانوں میں. تو اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے تثبیتاً من انفسہم، یعنی اپنے آپ میں یقین رکھتے ہوئے، اپنے آپ میں ایک یقین رکھتے ہوئے. وہ کس بات کا، اللہ سے اجر حاصل کرنے کا. یعنی جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ان کی نیت اور یقین کیا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، پھر اس کا آگے اس بات کا یقین ہونا کہ اس کا اجر مجھے ملے گا. آگے کیا ہے جی، کماسالی. اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یقین کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اب وہ کیسے، کیا طریقہ ہے اس کا، کیا ہے جی، کماسلی جنتن، ہاں جی، بربوتن اصابہا وابل فآتت آتت، ہاں جی آتت، فآتت اکلہا ضعفین. اچھا وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اس عمل کی مثال ہے، اس پورے عمل کی. کاف حرف جر، مثل جنتن، کا سے جر چلا گیا، مثل جنتن ایک باغ کی طرح، ایک باغ کی طرح. کمثل جنتن، اچھا وہ باغ کیسا ہے، ربوتن ہوتا ہے اوپر اٹھایا ہوا، اونچا، بلندی پر کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کا اونچائی پر ہونا. ربوتن کمثل جنتن، با حرف جر، بربوتن باغ کیسا ہے، اونچائی پہ ہے. اصابہ وابل، اب یہ سیم ریپیٹ ہو رہا ہے، اصابہ وابل، ہو کدھر گیا جی، اصابہ ہے کہ اصابہ ہو ہے، اصابہ ہا ہے جی، اصابہ ہا ہے. یہ ہے گرامر، اور وہ بات سمجھ آ رہی ہو نا کہ نہیں، ہو نہیں سکتا کیونکہ پیچھے تو سارے مؤنث پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے اصابہ ہا. اصابہ ہا کدھر گیا، اس جنت کی طرف، کمثل جنتن بربوتن، کہ وہ بارش اسے چھوتی ہے، یوں بارش اس پہ پڑتی ہے. کون سی بارش پڑتی ہے، وابلن، بڑے بڑے قطروں والی. فآتت، آتا یؤتی، کیا مطلب ہوتا ہے، دینا، عطا یاتی آنا. آتت واحد مؤنث فعل ماضی کا صیغہ، ہی فاعل، وہ دیتی ہے، اور وہ کون ہے، وہی جنت. فآتت وہ دیتی ہے، اس نے دی، کیا دی، اکلہا مفعول آتت. اکلن ہوتا ہے یہ بیسیکلی کھانے کی اشیاء، یعنی یوں کہہ رہے اس میں جو میوہ جات، پھل، جو بھی اس کی
خوراک جو اس نے پیدا کی. باغ ہے نا ایک, اور باغ میں ڈفرنٹ پھل ہوتے ہیں, ثمرات کہہ لیں. فآتت اکلہا, ہا کدھر گیا؟ واپس جنت کی طرف. تو وہ دیتی ہے اپنے پھل. کس طرح سے؟ ضعفن, ضعفینی, بڑھا کر, ضعفینی, ہاں جی, دگنا دیتی ہے. کس حالت میں دیتی ہے؟ دگنا پھل دیتی ہے. آگے جی, فا ان لم یصب ہا وابل فتل. لم نفی ماضی مضارع کے ساتھ, ان اگر شرطیہ. ان لم یصب یہ سکون ہو گیا. یصیبو تھا تو با اور یا دونوں ساکن تو یا ڈراپ. یصب وہ نہیں پہنچی, وہ نہیں لگی. کیا نہیں لگی؟ وابل اور ہا جنت کی طرف. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ, اگر اس پر تیز بارش نہیں پڑی, فَطَلٌ, صرف کیا پڑی؟ پھوار. تلن ہوتا ہے کیسی بارش؟ جو پھوار ہوتی ہے, جیسے ابھی ہو رہی ہے. ابھی ہو رہی ہے پاکستان میں, سردیوں میں اکثر ہی ہوتی رہتی ہے کہ وہ ہلکی ہلکی ہلکی, جسے ہم پھوار کہتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ ہلکی ہلکی پڑتی رہتی ہے. یعنی اگر نہیں بھی پڑی زیادہ بارش, تھوڑی پڑ گئی. آگے کیا ہے جی؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ایک باغ کے اندر اپنے بیج بوتا ہے, اور وہ باغ اچھی جگہ پر ہے جہاں پہ بارش بھی پڑتی ہے, کبھی تھوڑی کبھی زیادہ پڑ جائے تو زیادہ پھل آتا ہے, تھوڑی پڑے تو تھوڑا پھل آتا ہے. یعنی انسان جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ زیادہ کرتا ہے, وہ کم کرتا ہے. نیت, اخلاص. تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی پیچھے تھا نا, صفوان والی بات, کہ اس نے ایسی جگہ پہ ریا کے ساتھ پھل یعنی بیج بویا کہ بارش آئی تو وہ ضعفینی کی جگہ پہ وہ سارا ضائع ہو گیا. کیوں؟ اس نے ریا کی تھی. یہاں ایک آدمی ہے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ, لیکن وہ ایسے ایک باغ کی طرح ہے جس میں بیج لگائے جائیں اور پھر اس کے اوپر بارش پڑے اور وہ دگنا پھل دے. اگر صرف پھواری پڑ گئی تو بھی کیا ہے, وہ فائدہ اس کو دے گا. آگے کیا ہے جی؟ واللہ بما تعملون بصیر. اللہ مبتدا, یہ پوری خبر, متعلق خبر, ما موصولہ, تعملون انتم فاعل, فعل مضارع, جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اللہ باخبر ہے, بصیر ہے, کیا ہے؟ ہاں جی, بصیر ہے, دیکھ رہا ہے, با حرف جر, جو تم عمل کر رہے ہو. اچھا دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی راہ میں خرچ کروانے کے لیے کس طرح ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں تاکہ ہمیں کسی طرح سمجھ آ جائے اس بات کی. قرآن پاک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ بے انتہا موجود ہے. آگے کیا ہے جی؟ آیا ودو احدکم ان تکون لہو جنتن من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار لہو فیہا من کل ثمراتی بس یہاں تک کافی. ہاں جی, آ کیا ہے جی؟ حرف استفہام, کوشچن, کیا. ودہ یودو, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ چاہنا, پسند کرنا. یودو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ, ہوا فاعل, لیکن یہاں فاعل کون ہے اس کا؟
احدو حالت رفع میں. ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے, کیا پسند کرتا ہے؟ ان مصدریہ کانا یکونو تکونو انت اس میں, اور نہیں انت نہیں سوری, یہ واحد مؤنث کا ہے. آگے دیکھتے ہیں اس کا اسم کون سا ہوگا, تو اسم واحد مؤنث ہی ہوگا کیونکہ تکونو کا صیغہ آ رہا ہے. ان تکونو, تکونا نصب ہو گیا ان کی وجہ سے, اور یہ کیا ہے؟ جنتن, جنتن. لہو میں ہو کدھر چلا گیا؟ احد کی طرف. ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان تکون لہو جنتن, اس کے لیے ایک باغ ہو, اس کے لیے تکونو جنتن باغ ہوگا, لہو اس کے لیے. اب ان مصدریہ ہے, یعنی ہمیں سے کوئی پسند کرتا ہے اس کے لیے ایک باغ ہو. کیسا باغ ہو؟ من حرف جر متعلق کے خبر ہے. من نخیل, نخلتن ایک کھجور کا درخت, اور نخیل جمع کھجوروں کے درخت. من نخیل کھجوروں کے درخت, واو عطف, عنب کی جمع اعناب انگور, یعنی اس کا باغ کیسا ہو جس میں کیا ہو؟ کھجوریں ہوں اور انگور, یعنی یوں کہہ لیں کھجوروں کے درخت اور انگوروں کے باغات کا باغ ہو. جرا یجری بہنا, بہنا. تجری واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ, وہ بہتی ہے یا بہتی ہوگی. اب ہم نے وہ تلاش کرنا وہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کا صیغہ. تجری الانہار, نہر کی جمع نہریں, نہریں بہتی ہوں. من متعلق تحتیہا, اس کے نیچے, یعنی اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں. لام حرف جر ہو, لہو کس کے لیے؟ اسی احد کے لیے. فیہا, فی حرف جر ہا کو, وہی باغ, یعنی اس کے لیے اس باغ میں اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. من حرف جر کل الثمرات. آگے کیا ہے جی؟ اس کو آگے لے کر چلیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. چلیں جی. سو لہو فیہا من کل الثمرات. اب یہاں تک بات ہو گئی تھی تجری من تحتہا الانہار, اور یہ اگلا حصہ ہے لہو فیہا من کل الثمرات, اس کے لیے اس میں ہو من کل الثمرات, ہر طرح کے پھل, ہر طرح کے پھل اس میں موجود ہوں. وَأَصَابَهُ, اصابہ پھر پہنچنا, کسی چیز کا لگنا. اصابہ الکبر, ہو کون ہے؟ وہی احد. وَأَصَابَهُ, یہ ہو مفعول, یہ فاعل. اصابہ الکبر, اس کو بڑھاپا آ جائے, اس کو بڑھاپا آ جائے, یعنی وہ جو ایک بندہ ہے وہ بوڑھا ہو گیا اب. اور کس حالت میں ہوا؟ لہو ذریتن, ذریتن کیا ہوتا ہے جی؟ اولاد ہو. لہو ذریتن, اس کی اولاد بھی ہو, اور اولاد یہ اولاد کی صفت ہے کیسی ہو؟ ضعیفن سے جمع ضعفاء, کمزور ہو. اولاد کیسی ہو؟ ذریتن ضعفاء, کمزور اولاد ہو. فَأَصَابَ, پھر اس کو پہنچنا کسی چیز کا لگنا, وہ کیا ہے؟ اعصار. ہاں چلا گیا واپس باغ کی طرف. اصاب اعصار, اعصار ہوتا ہے بارش. اچھا, یہ ایسی بارش جس میں بجلی چمکتی ہو اور وہ بجلی پھر گرتی بھی ہو, صرف بجلی چمکتی نہ ہو بلکہ کیا ہو, ایسی بارش ہوتی ہے نا کہ ساتھ بجلی بھی گر جاتی ہے, تو یہ ایسی بارش کو کہتے ہیں اعصار. یہ عذاب کی اس میں ہے, قرآن میں ہے. تو اعصار, ایسی بارش جو بجلی والی ہو کہ اس میں بجلی گرتی بھی ہو. فَأَصَابَهَا,
ہا مفعول، یہ فاعل، اصابہا اعصار، اسے کیا ہو، اس پر بارش ہو، فی حرف جر، ہی اس میں، یہ ہی کون ہے، اعصار، اس میں متعلق فعل، اس میں کیا ہو، نار، اس میں آگ ہو، فاحترقت، احترق یحترق، باب افتعال، اس کا مطلب ہوتا ہے جھلسا دینا، جھلسا دینا، یعنی ایک ہوتا ہے جلانا، ایک ہوتا ہے جھلسا دینا کا مطلب، دیکھیں آگ لگی، یہ یقینی نہیں ہے کہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا، لیکن اس میں یقینی ہے اہتمام سے جلا دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا، فاحترقت، واحد مؤنث کا صیغہ وہ نار کے لیے، نار فاحترقت، ایسی آگ ہو جو جھلسا دے، بھسم کر دے۔ آگے کیا ہے جی، کذالک یبین اللہ، ہاں جی یہ کیا مطلب ہے اس کا، کاف حرف جر، ذالک، یہ جو بات فرمائی ہے اللہ نے، ذالک اسی طرح، بین یبین واضح کرنا، اللہ فاعل، یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے کیا، لکم الآیاتی لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ تم سب کے لیے آیات کو کیا کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم، تفکر یتفکروا، تتفکرون انتم فاعل، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ابھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اس آیت میں، اس میں مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن عمر کے ایک حصے میں آ کے وہ نیکیاں چھوڑ دیتا ہے اور برائیاں شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ جب برائیاں شروع کرتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ اسی حالت میں وہ ایسی عمر میں پہنچ چکا ہے کہ اب اسے واپس وہ نیکیاں کرنے کی توفیق حاصل کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو مثال دی گئی ہے نا، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، کہ اس کی کیا ہے پہلے آپ اس کو آیت کی ہم مثال سے دیکھتے ہیں، اس کی جو دوسری سمجھانے کی، تو میں آپ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سناؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں صحابہ سے سوال کیا اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا جی اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ ناراض ہو گئے، نہیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ ہی جانتا ہے، کہو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، بس یہ جواب دو کہ مجھے پتا ہے یا مجھے نہیں پتا۔ یہ کیا بات ہوئی، اللہ ہی جانتا ہے، سیدھی بات کرو کہ بھائی نہیں پتا تو آگے پھر واضح کی جائے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی تھی، پھر انشاءاللہ اس کی میں پھر تفسیر میں اس کو ادھر دیکھتے ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے، ہم ماشاءاللہ آج کل جس زندگی میں ہے کہ جناب باغ لگایا، مال بنایا، یعنی اور اس مال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی تمام شامل تھیں، اس کو اللہ نے اولاد بھی دی، اولاد بھی ماشاءاللہ اس کے پاس تھی، لیکن اولاد نکمی تھی، اولاد کیا تھی، نکمی، کسی کام کی نہیں تھی۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا، اب جب وہ بوڑھا ہوا تو وہ جو باغ جس کے اوپر اس نے آسرا کیا ہوا تھا، جیسے ماشاءاللہ ہم پاکستان میں پلاٹ بینک بیلنس بنا کے اس پہ آسرا کیے بیٹھے ہیں، جدو اسی واپس مڑاں گے تو ساڑھے کم آئے گا، یہ ادھر جا رہی ہے بات۔ تو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس پر پھر کیا آ پڑی، آفت آ پڑی، وہ اللہ نے ایک عذاب بھیجا، فاحترقت، سب کچھ جل گیا، اولاد نکمی نکلی۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ باغ بنا سکے، اب سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں رہ گیا۔ ایک آدمی ہے، وہ اس کا باغ بھی ہے، باغ میں اس نے محنت کی، اپنی جوانی میں اس نے نیکیاں کی، اور پھر اس کی اولاد اگر مضبوط ہو تو وہ اس کا سہارا بنتی ہے، اسے بڑھاپے میں فکر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ مال سے صرف نہیں جڑا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساری باتیں جڑ رہی ہیں۔ اس کی پھر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ وہاں پہ ڈیفرنٹ طرح سے بتایا گیا ہے۔ جی ہاں جی، ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں جوانی میں اگر آپ نے کچھ باغ بنایا اور اگر وہ ضائع بھی ہو گیا تو کیا ہے کہ ابھی طاقت ہے، اولاد نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ میں ابھی ہمت ہے، آپ دوبارہ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ، جس طرح اب ہمیں اللہ نے جوانی دی ہے، ماشاءاللہ ہم سب صحت مند ہیں،
تو یقین کریں یہ وہ موقع ہے جس کو اللہ کی راہ میں عبادت میں بھی لگا دیں، اللہ کے دین کو سیکھنے میں بھی لگا دیں، دعوت میں بھی لگا دیں، اس کو آگے یہ وہ ہے جہاں ہم کیا ہے اپنی توانائیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا ہوگا ہماری خواہش تو ہو سکتا ہو لیکن ہمت نہیں ہوگی، ہمت بالکل نہیں ہوگی۔ میں یقین کریں اس دن میں نماز پڑھا تو سجدہ کرتے ہو نا، ایسے میرے دل میں آیا کہ میں کہ یا اللہ تا موت نہ مجھے اس حالت میں رکھنا کہ میری پیشانی جھکتی رہے تیرے سامنے۔ یقین کریں جن کو اللہ نے ایسی بیماریاں دے دی ہیں کہ وہ کرسیوں پر یا لیٹ کر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ترستے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ سجدے کا موقع مل جائے۔ کمر کی تکلیف ہو گئی کسی کو کوئی اور پرابلم ہو گیا کہ بیچارے وہ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ ان سے پوچھیں سجدہ کرنے کا مزہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہنا۔ کیسے ہے قرآن پاک میں فَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، جب اللہ اپنی پنڈلی کو ننگا کرے گا، اس کو ظاہر کرے گا، تو اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ یہ ایسا کیوں ہوگا کہ ان کو جب پکارا جاتا تھا جس وقت وہ صحیح سلامت تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اب جب وہ سجدہ اب اللہ کی جلال کو، نور کو دیکھ کر وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، ان کی کمریں جو ہیں وہ بالکل تختے کی طرح سٹل ہو جائیں گی کہ وہ سجدہ چاہتے ہوئے نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ جب وہ دنیا میں تھے صحیح سلامت تھے ان کو وقت کانوا یدعون الی السجود، انہیں پکارا جاتا تھا سجدے کی طرف، وہ آتے نہیں تھے۔ اب وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں یہ صحت، زندگی، تندرستی، یہ انعام، نعمت، مال، یہ سب دیا ہے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جڑے رہیں تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اگلی آیت کیا ہے جی؟ ہاں جی کیا کریں جی؟ میرا خیال ہے ہاں جی رک جانا چاہیے، ہاں جی چلیں رک جانا چاہیے، بہتر ہے۔ چلیں انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کے ساتھ، کیونکہ مختصر ہیں، آگے پھر مزید 2 آیات ہم ملا لیں گے کل۔ اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور امام صاحب نے اس میں کیا ہے، حدیث کیا ہے ہمارے پاس۔ ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مومنوں اپنے صدقات خیرات کو احسان جتلانے ایذا دینے سے برباد نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان جتانے اور ایذا دینے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے انسان صدقہ و خیرات کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے صدقات کو احسان اور ایذا سے اس طرح ضائع نہ کرو جس طرح لوگوں کو دکھاوے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یا وہ اچھے کارناموں کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں، یا اسے کہا جائے کہ وہ بڑا سخی ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرنے سے اس کے پیش نظر اس طرح کے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ اس کی رضا کے طلب اور اس کے بے پایہ اجر و ثواب کا حصول اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے امام ضحاک کے بقول خرچ کر کے احسان جتلانے اور ایذا پہنچانے والے کی مثال بیان فرمائی ہے، وہ جو بھی ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے۔ صفوان جو ہے وہ صفوانت ان کی جمع ہے، بعض ائمہ لغت کے مطابق صفوان کا لفظ بطور مفرد بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی نرم اور ملائم چٹان کے ہیں۔ علیہ تراب فاصابہ وابل، جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی اور اس پر زور کا مینہ برسے۔ وابل کے معنی موسلا دھار بارش کے ہیں۔ فترکہ صلا، اور وہ اسے صاف کر ڈالے، یعنی یہ موسلا دھار بارش اس نرم اور ملائم چٹان کو اس طرح صاف کر دے کہ اس پر قطعی کوئی مٹی باقی نہ رہے، بلکہ سب کے سب صاف ہو جائے۔ اسی طرح دکھاوا اور ریاکاری کرنے والے کا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ گو لوگوں کو ان کے اعمال مٹی کی طرح نظر آتے ہیں، مگر بالآخر یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اگلی آیت میں ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی پوری دل جمی، یعنی انہیں اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جزا دینے والا ہے۔
اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے اس میں آتا ہے جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے، یعنی اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے رکھنے کا حکم دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے ثواب کی بھی امید رکھتے ہوں۔ اور فرمان الہی کمثل جنت بربوہ، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، یعنی جنت کے معنی باغ کے ہیں، اور ربوہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو زمین سے اونچی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ اصابہا وابل، یعنی اس پر میںہ پڑے، وابل شدید بارش کو کہتے ہیں جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ فآتت اکلہا ضعفین، یعنی دوسرے باغوں کی نسبت وہ دگنا پھل دے۔ فإن لم یصبھا وابل فطل، اگر میںہ نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ تل کے معنی پھوار یعنی ہلکی بارش کے ہیں، یعنی اونچی جگہ کا یہ باغ کبھی بھی قحط زدہ نہیں ہوتا۔ یعنی دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارے شمالی علاقے جاتے ہیں اونچی جگہ پر ہے نا، بلندی پر ہیں، تو وہ جو مرضی ہو جائے ادھر قحط نہیں آ سکتا، یعنی وہاں پہ قحط کے حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ میں جیسے ہنزہ جانے کا موقع ملا مجھے، تو میں حیران رہ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے ہمارے پنجاب کے علاقے میں کیکر لگا ہوتا ہے، کیکر کے درخت، بیری کے، اور وہاں پہ وہ خوبانی کے درخت اس طرح لگے ہوئے روڈ پہ، نہیں خوبانی بغیر ایک ہوتا ہے نا جو باغات لوگوں نے لگائے ہیں وہ تو الگ تھے، اس کے علاوہ ہی روڈ کے اوپر سائڈ پہ جیسے ہمارے کیکر ہوتے ہیں ایسے خوبانی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا حرام ہے، خود رو، اور بچے وہاں سے توڑ کے روڈوں پہ کھڑے ہو کے بیچ رہے ہیں، یعنی وہ ایک کاروبار بھی بن گیا۔ میں نے بھی گاڑی جگہ روکی، کچھ اتاری میں نے وہاں پہ، وہیں کھڑے ہو کے بھی کھائیں۔ ایک تو خوبانی تھی، دوسری چیری تھی۔ اب یہ مہنگی پروڈکٹس ہیں، لیکن دیکھیں وہاں یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے عام کی ہوئی ہیں، لیکن سیدھی بات ہے وہاں پہ ایک بے برکتی محسوس کی، میں نے دل گھٹن محسوس کیا، میں نے جیسے میرا دل گھٹ گیا وہاں پہ، جیسے مجھے کسی جگہ بند کر دیا گیا اور میں وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ خوبصورت جگہ، حسین و جمیل مکسچر ہے، وہ گرینری کا، ڈرائینس کا، جو گلیشیئرز ہیں ان کا، دریا ہیں، خوبصورت پودے درخت، لیکن ایک ماحول ایسا ہے کہ گھٹن ہے وہاں پہ۔ وہ کیوں ہے؟ ہاں جی، کسی کا کوئی آئیڈیا؟ آپ تو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں مطلب آپ کے قریب ہے نا۔ اذان کی آواز نہیں ہے، آبادی ہے ماشاءاللہ، اذان کی آواز نہیں ہے۔ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا جا کے، آقا خان کی تصویریں لگی ہوئی، جناب یورپی سٹائل کے ہوٹل تھے ان کے، یعنی یورپی سٹائل سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کنسٹرکشن اور جو آرکیٹیکچر تھا وہ ایسا بڑا خوبصورت۔ میں ایک ہوٹل نہیں بلکہ ایک ریسٹ ہاؤس میں جا کے ٹھہرا تھا، اور گلیوں میں جا کے، ایک ریسٹ ہاؤس تھا عام سا لیکن بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اچھا اس میں ہی خوبانی اور وہ سارے لگے، میں حیران، میں تو یہی دیکھتا رہا نا کہ یار اللہ تعالیٰ نے کیا، خوبانی، سیب، چیری، اور یہ تو فروٹس ایسے ہی، یعنی جو بیج گرا اور اگ گیا۔ تو وہاں پہ پھر مجھے ایک پٹھان سے میری ملاقات ہوئی، وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور، میں نے اس کو بولا کہ مجھے وہ پتہ نہیں کون سا راستے میں آیا تھا، ایک گلیشیئر تھا کہ وہاں کے بیس کیمپ تک لے جاؤ، تو وہ لے گیا، تو اس راستے میں بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا جی یہ سارے وہ ہیں آغا خانی ہیں، یہ اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، یہ نیچرل ہے۔ جو بھی آتے ہیں جن کے اندر یعنی جو دین سے تھوڑا جڑے ہوتے ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے یہاں، باقی تو پتہ ہے مزے کرنے والے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یعنی ہمارا دل گھٹتا ہے جا کے، یار یہ خوبصورت جگہ، یعنی میں واقعی تعریف کرنے کے قابل ہے وہ جگہ، بہت خوبصورت، لیکن اتنی خشکی مراد ماحول میں خشکی، ڈرائینس، اسی وجہ سے کہ ایمان تو ہے ہی نہیں ادھر۔ ہاں جی، تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بڑی خوبصورت جگہ سے، تو یہ اس سے، لیکن بہرحال اگر آپ کو جانے کا موقع ملے تو ہنزہ ضرور جائیں، بہت خوبصورت جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکستان میں بڑی پیاری جگہ ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ آگے جی بہرحال وہ پٹھان کے گھر پر، پٹھان گھر لے کے چلا گیا، پھر آپ کو پتہ ہے پٹھانوں کی یہ خوبی تو ہے نا، تھوڑی سی بات ہوئی تو اس نے کہا چلیں جی آپ آئیں، وہ تو کہتے ٹیکسی کا کرایہ بھی نہ دیں، آپ آئیں۔ بہرحال میں اس کے گھر گیا، اچھا گھر کیا تھا، باغ ہی تھا سارا، اس کا کمرے بنے ہوئے ہیں، آگے جناب خوبانی، چیری، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس نے لگائی ہوئی۔ پھر مجھے کہتا ہے جی میرا باغ دیکھے چل کے، اس نے پھر اپنا باغ دکھایا، کمال ہے جی، وہ کہتا ہے جی یہ ہمارا گھر ہے۔ بڑی مجھے حیرانی، یار اتنا خوبصورت، اور سامنے دریا بہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو
پھر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن جب سردیاں آتی ہیں نا، کہتا ہے کہ مری شری تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں جو برف باری پڑتی ہے، کہتا ہے ہمارے گھر کے اوپر 4-4 5-5 فٹ برف پڑی ہوتی ہے، پھر یہ جو باغ ہے نا یہی ہمارا سارا، اسی کے ذریعے ہم اپنا کھانا پینا اپنے آپ کو گرم رکھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کہتا لیکن اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ان علاقوں میں برف میں بھی آ سکتے ہیں، کہ روڈ ہم کلیئر رکھتے ہیں، یعنی کچھ علاقے نا جیسے ناران ہو گیا یا بابو سر ٹاپ وغیرہ آپ برف میں نہیں جا سکتے، لیکن ہنزا میں آپ سنو میں بھی جا سکتے ہیں کہ روڈ کلیئر ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم خود بھی رکھتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کہ یہی ٹورسٹ تو ہمارا سارا وہ معاملہ، لیکن بہرحال یہ ہے کہ مشورہ ہے، یعنی اپنی اپنی چوائس ہے کہ ضرور وزٹ کریں۔ پاکستان کے ان علاقوں کو دیکھیں، انتہائی خوبصورت دلکش علاقے ہیں۔ سوات میں پہلے گیا تھا، نہیں وہ تو دیکھیں سوات، پھر وہ اب سوات کا نام لیں گے تو پھر بہت کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہاں جی، دیکھیں پٹھانوں کی یہ خوبی ہے، نماز مسجد اور یہ تمام چیزوں کو مینٹین رکھنا، واقعی ان کو سلام ہے۔ لیکن وہ جو قوم ہنزا والی ہے نا وہ الگ ہے، وہ ٹوٹلی الگ ان کا پورشن ہے، اور وہ ان کے موسٹلی باہر لیتے ہیں لوگ۔ کہا جی وہ مجھے بتا رہا تھا، کہتا وہ ان کا جو آخانی کا جو خاندان ہے پیرس میں رہتا ہے شاید انگلینڈ میں، تو وہاں سے سپورٹ کرتے ہیں سارے ان کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان کو ایمان عطا فرما۔ لیکن لوگ اچھے تھے، لوگ اخلاق والے تھے، ملنسار تھے۔ ایک بات، بے ایمانی نہیں تھی، بے ایمانی نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، صاف صاف بات تھی، بالکل کلیئر بات تھی۔ ہاں جی، یہ ان کا اسلام ہے۔ لیکن بہرحال یہ مجھے ان کے اخلاق دیکھ کے اچھا یار کہ بات سچی صاف ستھری، کوئی دو نمبری نہیں۔ اچھا جی آگے ہم لے کے چلتے ہیں، مختصر رہ گیا اس کا سلسلہ۔ اس میں امپورٹنٹ ترین جو یہ جو ہم نے مثال اس میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، اس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس جواب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور انہوں نے فرمایا یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اس کے بارے میں میرے دل میں ایک بات آئی ہے۔ آپ نے فرمایا برادر زادے کہو اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، یعنی چھوٹے تھے نا عمر میں، تو اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، پریشان نہ ہو، بتاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت میں ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس عمل کی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے خود ہی فرمایا، یعنی وہ بیان کرنا بھی چاہ رہے تھے اور ہچکچا بھی رہے تھے اتنے بڑے آدمی کے سامنے، لیکن پھر عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ لگتا ہے یہ ہچکچا رہا تھا۔ پھر خود انہوں نے بتایا کہ مثال اس دولت مند شخص کے عمل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس شیطان کو بھیج دیتا ہے تو وہ گناہوں کے کام کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر اور اس میں جو مثال بیان کی گئی اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ ایک شخص پہلے اچھے عمل کرتا ہے، پھر اس کی سیرت و کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ نیکیوں کی بجائے برائیاں شروع کر دیتا ہے الیاذ باللہ، تو اپنے اس دوسرے برے عمل کی وجہ سے اپنی سابقہ نیکیوں کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ مگر جب نازک اور کٹن حالات میں سے نیکیوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہتی، حالانکہ اس وقت اسے نیکیوں کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، جس میں آگ ہو تو وہ اسے جلا کر رکھ دے، یعنی اس کے پھلوں کو جلا دے، درختوں کو تباہ و برباد کر دے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے اور اس کی بیان فرمودہ ساری مثالیں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اور اس آخر عمر میں اس کی اولاد اور اس کے بچے کمزور ہوں تو ناگہاں اس باغ میں آگ کا بھرا وہ بگولا چلے اور وہ اس باغ کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دے، اب اسے طاقت نہیں پھر سے اس طرح باغ اگا سکے، اس کی اولاد کے پاس بھی مال و اسباب نہیں تو وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ روز قیامت کافر کو جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی اس کی معذرت تاکہ اس کی معذرت کو قبول کر لیا جائے کہ مثال میں بیان کیے گئے شخص کے پاس اب طاقت نہیں کہ پہلا سا باغ بنا سکے اور وہ کوئی ایسی نیکی بھی نہیں پائے گا جس نے اسے آگے بھیجا ہو، اب وہ اس کے کام آ سکے جیسا کہ باغ والے کے اس کی اولاد کام نہ آئی۔ یہ اس وقت اجر و ثواب سے محروم ہوگا جب اسے اجر و ثواب کی بے حد ضرورت ہوگی، جیسے یہ شخص باغ سے اس وقت محروم ہوا جب اسے اس کے اپنے بڑھاپے اور اولاد کی کمزوری کی حالت میں شدید ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، کوشش کریں یہ دعا ہم یاد کر لیں، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ
اپنا کشادہ اور وسیع رزق مجھے میرے بڑھاپے اور عمر کے آخری ایام میں عطا فرما دے۔ بہت پیاری دعا ہے کہ یعنی کہ بڑھاپے میں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اور جو بھی ہمارے پاس ہو ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ اس کے بعد ہاں جی، اس کے بعد میرے خیال ہے اگلی آیات میں ہم چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا لازمی میں دوبارہ سے دہراتا ہوں، اللہم اجعل اوسع رزقک علی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، عند کبر سنی یعنی میرے بڑھاپے میں، وانقطاع عمری، اے اللہ اپنا کشادہ اور وسیع تر رزق مجھے میرے بڑھاپے اور عمر کے آخری ایام میں عطا فرما دے۔ ہاں جی، میں نے گروپ میں کی تھی، بہرحال وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں لکھ دیتا ہوں جی۔ کیا ہے جی؟ اللہم اجعل اوسع رزقک عند کبر عمری، عند کبر سنی، عند کبر سنن کہتے ہیں سنی، بڑھاپے کی طرف، کبر و سن۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، اور وانقطاع عمری۔ ہاں جی، یہ روایت ہے جی المستدرک، لکھی رہنے دیتے ہیں تاکہ پھر کسی کو اعتراض بھی نہ ہو۔ صحیح ہے جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عمر کے آخری حصے میں اپنا وسیع اور کھلا رزق عطا فرمائے تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھاپے کی ان فتنوں سے بچا لے کہ جن فتنوں کی وجہ سے انسان مشائل کا شکار ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ معذرت جی، وہ تھوڑا ہم ہنزہ چلے گئے تھے۔